بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال الامام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالی: اکمل فی الاولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبری ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنه ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه أخا أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر، ووجب تحول القبلة في نصف رجب. من بعد ذا العشيرة يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی اور صحابہ کرام نے، انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اب یہاں پہ ہجرت کے پہلے سال جو کام ہوئے اس کا ذکر امام رحمہ اللہ نے کیا ہے. اکمل فی الاولی صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبری. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے نماز کو جو پوری رکعت تھی ان کے ساتھ پڑھا، جیسا کہ مکہ میں آپ کو بتایا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ معراج اسراء سے پہلے جب نماز فرض ہوئی تھی تب نماز دو رکعتیں طلوع فجر سے، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے جو ہے وہ دو رکعتیں واجب تھی. اس کے بعد اسراء سے معراج کے موقع پہ 5 نمازیں فرض ہوئی، تب بھی ان کی تعداد 2 رکعت کی طرح تھی، جس طرح سفر میں ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت. فجر کی 2 ہی رکھتے ہیں، ظہر کی 2 رکھتے، پھر عصر کی 2 رکھتے، مغرب کی 3 اور عشاء کے 2. یہ نماز ہے سفر کی، جو مسافر ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن مدینہ میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی نے نماز کو پورا پڑھنا شروع کیا اور پوری نماز اب واجب ہو گئی. اما عائشہ کی جیسے کہ حدیث ہے کہ صلاۃ الحضر جو ہے وہ مدینہ میں پوری پڑھنے لگے، اور جو مکہ والی نماز تھی وہ سفر میں جیسا پڑھی جاتی ہے اس طرح اس کو قائم رکھا گیا. یعنی 2 رکعتیں جو ہے پہلے پڑھی جاتی تھی مکہ میں، اب جو ہے وہ 4 رکعت، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی. تو سب سے پہلے جو مدینہ میں کام ہوا کہ وہ نمازوں کو پوری تعداد کے ساتھ 4 رکعت کے ساتھ پڑھنا شروع ہوا. من بعد ما جمع فاسمع خبری. من بعد ما جمع یعنی جمعے کے بعد اللہ کے نبی نے جو ہے وہ صلاۃ الحضر پوری پڑھنے کا جو ہے وہ آغاز کیا. ثم بنى المسجد في قباء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ دیار بنی عمرو بن عوف میں جب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے وقت سب سے پہلے آپ اس دیار میں رکے تھے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا تھا، جو کہ مسجد قباء ہے. ومسجد المدینۃ الغراء، پھر مدینہ کی تعمیر کا آغاز کیا. یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اونٹنی جو ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ کے، تو آپ نے اس دیوار کے نیچے والی زمین تھی اس کو خرید لیا. سامنونی کے جو ہے وہ حدیث آپ نے پڑھی تھی، سامنونی علی ھذا الحائط، کہ مجھے یہ زمین بیچ دو، جو یتیموں کی زمین تھی، 2 یتیم بچوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پہ جو ہے، اس جگہ پہ جو دیوار کے نیچے جو ایتام کی زمین تھی وہ خرید کے یہاں پہ مسجد النبوی کی تعمیر کی. یہاں سے مسجد النبوی کی تعمیر شروع ہوئی. ومسجد المدینہ الغراء، اور مدینہ کی مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے پلر تھے، جس طرح ہمارے ہاں مسجدوں کے پلر ہوتے ہیں، تو وہ جو کھجور کے تنے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو وہ ان کو پلر بنایا گیا. اور جو ان کی چھت تھی وہ جو کھجور کے جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، یا اس کے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ کافی لمبے جو کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں، کچھ کانٹے بھی چبھتے ہیں وہ تھوڑے بہت، وہ ٹہنیاں جو تھی وہ ملا کے چھت بنائی گئی. اور جو اس کے تنے تھے وہ پلر بن گئے، اور جو زمین تھی وہ زمین چھوٹے چھوٹے پتھر اور مٹی کے ساتھ جو ہے وہ بنائی گئی تھی. یعنی
یہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی آغاز میں۔ ثم بنا من حولہ مساکن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے گھر بنائے، حجرے بنائے۔ تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ اماں سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تھا لیکن دخول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ بنایا مسجد نبوی کے ساتھ ہی، اور وہ بھی حجرہ اسی طرح کا تھا جیسا کہ مسجد نبوی تھی، یعنی کھجور کے تنے اور اس کی ٹہنیوں کے ساتھ۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات کے گھر میں داخل ہوا اور چیک کیا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ سقف جدار کے چھت کے ساتھ لگتا تھا، یعنی اتنی چھوٹی وہ اتنا تھوڑا جو ہے اس کے اندر فاصلہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرات تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی کہ روم اور کسریٰ کے بادشاہ کیسے کیسے قصر میں اور بڑے بڑے گھروں میں رہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر تھا کہ آپ حسن بصری کا ہاتھ بھی جو ہے وہ چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا، اتنا کہ قریب تھا۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بنایا، اور ساتھ ہی پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بنایا، کیونکہ ان کی بھی قریب ہی جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول کا سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے تھے اور دخول کیا تھا۔ تو یہ ثم بنا من حولہ مساکن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے ارد گرد جو ہے اپنی ازواج مطہرات کے حجرے بنائے۔ ثم اتی من بعد فی هذه السنہ، پھر اسی سال جو ہے وہ جو مہاجرین جو تھے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا تھا، جن کی تعداد 83 تھی مردوں کی اور 18 خواتین تھی، انہوں نے حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت کی تھی۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم اتی من بعد فی هذه السنہ، پھر اسی سال جو ہے وہ اقل من نصف الذین اسافروا الی بلاد الحبش حین ہاجروا، کہ اسی سال جو ہے وہ آدھے جو لوگ تھے، آدھے جو مہاجرین تھے جو حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی تھی، وہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں لوٹ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ آدھے جو ہے تقریباً ان کی تعداد 33 تھی، جیسا کہ علماء سیرہ بیان کرتے ہیں کہ 8 عورتیں تھیں اور 33 جو تھے وہ مرد تھے جو حبشہ سے واپس نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں واپس آ چکے تھے۔ اور آدھے جو رہ گئے تھے وہ فتح خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں جو فتح خیبر غزوہ خیبر ہوا تھا، فتح خیبر ہوئی تھی، اس میں آدھے جو ہے وہ مہاجرین واپس لوٹے تھے، جس میں جعفر ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ میں فتح خیبر پہ اتنا خوش ہوں یا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی پہ اتنا خوش ہوں، یعنی دونوں خوشیاں بہت زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اسی سال جو ہے وہ یہ جو حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی تھی مہاجرین نے، وہ بھی واپس اسی سال آ گئے، یعنی یہ سن 1 ہجری کا جو ہے ہجرت کے بعد پہلا جو سال تھا، یہ اس کے واقعات ہیں۔ پھر امام رحمہ اللہ فرماتی ہے وفیہ اخا اشرف الاخیار بین المہاجرین والانصار، اسی سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت ڈالی، اور بھائی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو قرار دیا، یہاں تک کہ انصار کا مال جو ہے وراثت کے طور پہ مہاجر جو ہے اس کو بھی ملے گا، وراثت سے اس کا حصہ ملے گا انصار کے مال میں سے۔ اس قدر سخت جو ہے وہ اور اس قدر محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت ڈالی تھی، بھائی چارہ جو ہے وہ ڈالا تھا۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں سعد ابن ربیع جو کہ انصاری تھے اور ان کے ساتھ جو مہاجر جو بھائی تھے وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان دونوں کے درمیان جو ہے بھائی چارہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ بنایا تھا۔ تو سعد ابن ربیع جو تھے وہ مالدار تھے، تو وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ میرے پاس انصار میں سب سے زیادہ مال ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں اپنے مال کے 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھا مال آپ رکھیے اور آدھا مال میرا ہے۔ اسی طرح میرے پاس جو ہے میری 2 بیویاں ہیں، اور آپ دیکھ لیں میری دونوں بیویوں کو جو آپ کو زیادہ پسند آئے
میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجیے گا۔ اس قدر جو ہے وہ یہ بھائی چارہ صحابہ کرام کے درمیان تھا، مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ 90 لوگوں میں ڈالا گیا، یعنی آدھے مہاجرین تھے اور آدھے انصار تھے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، 90 کی تعداد میں یہ لوگ تھے۔ تو سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض دی تھی عبد الرحمن ابن عوف کو کہ میری 2 بیویاں ہیں جو آپ کو خوبصورت لگے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لیجیے گا، اور آدھا مال جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ رکھیے اور اس میں تجارت کیجیے۔ لیکن مہاجرین نے بھی جو ہے وہ ہماری طرح جو ہے وہ لالچی نہیں تھے کہ انہوں نے جو ہے ہر چیز قابو کی ہے، جی آ رہا ہے تو آنے دو، جو آ رہا ہے اس کو آنے دو، بلکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ربیع سے جو کہا تھا، جب انہوں نے یہ عرض ان کو دی تھی تو انہوں نے کہا تبارک اللہ فی مالک و اہلک دلنی علی السوق، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور آپ کے اہل میں برکت ڈالے، مجھے آپ راستہ دکھائیے سوق کا، بازار کا، کہ بازار کہاں ہے تاکہ میں خود تجارت کروں۔ اس طرح جو ہے وہ صحابہ کرام نے محنت کی تھی۔ بیکاری پر جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ نہیں ہے تھا، بلکہ خود انہوں نے محنت کر کے، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف نے جب تجارت کی تھی تو سب سے بڑے تجار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اس قدر وہ تاجر، اچھے بہترین تاجر تھے کہ تجارت کرنے کے بعد، اپنی محنت کے بعد جو ہے وہ بہت بڑے صحابہ کرام میں سے، بڑے تاجروں میں سے آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر انہی محبت کی وجہ سے آیت نازل فرما دی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ جو ہے انصار محبت کرنے لگے مہاجرین سے، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ آیات بھی اسی وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک اخوت، بھائی چارہ جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو یہ بھائی چارہ بھی جو ہے یہ اسی سال یعنی سن 1 ہجری میں، ہجرت کے بعد پہلے سال جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور جو مہاجرین وراثت میں سے جن کو مال ملتا تھا انصار کے، تو یہ بعد میں آیت نسخ ہو چکی تھی، یہ حکم نسخ ہو چکا تھا وراثت کی آیت نازل ہونے کے بعد، کیونکہ جب بعد میں جو ہے مہاجرین خود ہی جو ہے کمانے لگ گئے تھے اور ان کے پاس اچھا کام چل گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نسخ فرما دیا۔ جو مہاجر پہلے انصار کے مال سے وراثت اس کو ملتی تھی، تو یہ حکم بعد میں نسخ ہو گیا۔ پھر امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم بنا بابنۃ خیر صحبہ وشارع الاذان فاقتدی بہ، پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے دخول فرمایا۔ یہ امام کے نزدیک جو ہے سن 1 ہجری میں کا امام کے ہاں ترجیح ہے اس چیز کی، لیکن جو مشہور قول ہے وہ سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد دخول فرمایا، وہ سن 2 ہجری میں تھا، یعنی اس سے اگلے سال۔ لیکن امام کے نزدیک، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ پہلے سال یعنی سن ہجرت کے پہلے سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد دخول فرمایا۔ وشرع الاذان فاقتدی بہ، اور اسی سال جو ہے پھر اذان کا حکم نازل ہوا اور اذان کا حکم نازل ہوا۔ دراصل مکہ میں جو ہے وہ صحابہ کرام جو نماز پڑھا کرتے تھے تو بغیر کسی اذان اور اقامت کے پڑھا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو ہے خوف تھا، جس وجہ سے تو وہ اونچی آواز میں نہیں کرتے تھے، لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جیسا ہم نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام پھر کھلم کھلا جو ہے کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن تب بھی اذان اور اقامت کے کوئی جو ہے وہ ایسا اذان اور اقامت کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ الصلاۃ جامعہ کے الفاظ کہا جاتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہو چکا ہے، تو پھر صحابہ کرام جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن مدینہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ کس طرح جو ہے وہ اذان کی کلمات رکھی جائیں، کس طرح ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جرس جو ہے وہ بجاتے ہیں، گھنٹی جو ہوتی ہے، بڑی گھنٹی جو ہوتی ہے وہ بجاتے ہیں تو لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مکروہ سمجھا، فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا عمل ہے، آپ نے عیسائیوں کا عمل دیکھا ہوگا، ان کے جو کلیسا ہے ان کے اوپر بڑی سی جو ہے گھنٹی لگائی جاتی ہے، وہ ٹن ہوتی ہے، تو وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کی نشانی ہے، یہ عبادت کے ٹائم کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مکروہ سمجھا اور پسند نہیں فرمایا، کہا کہ یہ عیسائیوں کی علامت ہے، تو اس طرح ہم جو ہے وہ کام نہیں کریں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے
جو ہے وہ بوک کا کہا. بوک جو ہے ایک سینگ ہوتا ہے جس میں یہود جو ہے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے. اس بوک میں اس سینگ میں جو ہے آواز پھونک مارا کرتے تھے جس وجہ سے آواز نکلتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے, یہ بھی ہم نہیں کریں گے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم آگ جو ہے جلا دیا کریں گے تاکہ لوگ جو ہے جمع ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی پسند نہیں فرمائی اور فرمایا کہ یہ مجوس کا عمل ہے, مجوسی جو ہے وہ آگ جلا کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, یہ بھی عمل ٹھیک نہیں ہے. تو پھر صحابہ کرام جو ہے وہ واپس چلے گئے اور رات کے ٹائم جو ہے وہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبد الربہ کو خواب آیا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ایک بوک یعنی پکڑا ہوا ہے یا جرس پکڑی ہوئی ہے گھنٹی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے گھنٹی دے دو. تو اس بندے نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے نماز میں لوگوں کو جگانا ہے, اس کے لیے جو ہے مجھے یہ گھنٹی چاہیے, تو آپ مجھے یہ دے دیں. تو اس بندے نے کہا کہ میں تمہیں اس چیز سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں جو آپ لوگوں کو جس وجہ سے جمع کر سکتے ہیں. اس نے کہا فرمائیے. تو آپ اس بندے نے عبداللہ ابن زید کو وہ کلمات سکھائے تھے کہ جب اذان کا ٹائم ہو تو یہ کلمات کہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ پوری اذان جو ہے اس کو سکھائی اور پھر واپس جانے لگے. پھر دوبارہ واپس آئے اور کہا کہ اقامت کے لیے جو تم نے الفاظ کہنے ہیں پھر اقامت کے الفاظ ان کو سکھائیے. عبداللہ ابن زید کو سکھائے کہ خواب میں عبداللہ ابن زید نے سیکھے تھے. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور ان سے فرمانے لگے کہ یہ معاملہ ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ, یہ خواب جو ہے یہ سچا ہے. اور پھر عبداللہ ابن زید سے فرمایا کہ القیھا علی بلال فإنہ اندی صوتا منک. یہ کلمات جو آپ نے سیکھے ہیں یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائیے, وہ آپ سے زیادہ خوبصورت ان کی آواز ہے, اونچی آواز ہے. آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائیے. تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی کلمات سکھائے اور اقامت کے یہ کلمات سکھائے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ سے جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیا اور یہاں سے اذان کی مشروعیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. یعنی اسی سال سن 1 ہجری میں اذان اور اقامت یہ بھی اسی سال جو ہے وہ واجب ہوئی تھی. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کے آئے اور فرمایا کہ میں نے بھی یہی کلمات جو عبداللہ بن زید نے یہ خواب سنا ہے, دیکھا ہے, میں نے بھی یہ خواب دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو یہاں سے اذان کی فرضیت اور اس کی مشروعیت نازل ہوئی تھی. یہ بھی سن 1 ہجری کا واقعہ ہے. یعنی یہ سارے اعمال جو ہم نے پیچھے گنے ہیں یہ سارے سن 1 ہجری کے واقعات ہیں. پھر جو ہے امام رحمہ اللہ نے سن 2 اور سن 3 ہجری کے واقعات جو ہے وہ اگلے ابیات میں جو ہے اگلے اشعار میں جمع فرمائے. تو فرماتے ہیں وغزوۃ الابواء بعد فی صفر هذا وفی الثانیۃ الغزو اشتہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات جو جنگیں لڑی ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی. تو کچھ کے نزدیک جو ہے وہ 33 ہے, کچھ کے نزدیک جو ہے وہ 25, کچھ کے نزدیک جو ہے وہ 19 ہے. تو یہ اختلاف ہے. اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات لڑے؟ تو آپ نے فرمایا 19 19. تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات لڑے؟ تو فرمایا کہ میں نے 17 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے. تو یہ اختلاف کیوں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 25 غزوات لڑے, کچھ لوگ کہتے ہیں زید بن ارقم فرما رہے کہ 19 غزوات, کچھ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ 30 غزوات. تو یہ اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سارے دلائل کو جمع کر کے کہ اس میں بہترین قول یہ ہے کہ کچھ صحابہ اکرام یا کچھ علماء نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 غزوات تھے اس کو ایک شمار کیا. جیسا کہ غزوہ حنین اور غزوہ طائف تھا, یہ بہت قریب ٹائم میں ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ 2 غزوات کو ایک ہی غزوہ بنا لیا. غزوہ حنین کو غزوہ طائف کے ساتھ ایک ہی جمع کر دیا, تو اس لیے تعداد غزوات کی تھوڑی ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ جو ہے 2 غزوات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے علماء نے اس کو ایک ہی قرار دیا, تو اس وجہ سے ان کی تعداد کم ہو گئی. تو یہ جمع جو ہے بہترین ہے. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری اور 3 ہجری کے درمیان واقعات میں جو شمار کیا وہ غزوۃ الابواء ہے. غزوۃ الابواء جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نکلے تھے. ایک قافلہ مکہ سے جو آ رہا تھا جس کی قیادت ابو جہل عامر بن ہشام کر رہا تھا, اور یہ مکہ سے تجارت کے لیے جو ہے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کو
لینے کے لیے جو ہے وہ لڑنے کے لینے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پا نہ سکے، اس قافلے کو پا نہ سکے، لیکن صحابہ کرام نے تیاری کے ساتھ نکلے تھے غزوے کے لیے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو غزوے کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ سب سے پہلا غزوہ تھا جو ہوا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ غزوہ نام دیا گیا غزوۃ الابواء۔ ابوا وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وفات امہ علی الابواء بھی، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی تھی ابوا نامی مکان میں۔ اس کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تھا۔ وغزا الابواء بعد فی صفر، جو کہ صفر کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے نکلے تھے جو کہ نہیں ہوا تھا، اور قافلہ جو ہے وہ جو عامر بن ہشام ابو جہل کی قیادت میں تھا وہ نکل گیا تھا، غائب ہو چکا تھا۔ هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواطة۔ پھر دوسرا جو غزوہ ہے وہ بواطہ نام کا جو ہے غزوہ تھا۔ یہ غزوہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے بھی جو ہے وہ نکلے تھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو طائف کی طرف نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی جو غزوہ کا جو لیڈر تھا وہ امیہ ابن خلف تھا، تو یہ بھی غزوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اس کے لیے، لیکن یہ بھی قافلہ جو ہے وہ نکل گیا تھا، ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو بھی پایا نہیں تھا۔ تو یہ دوسرا غزوہ ہے الی بواطہ ثم بدر ووجب تحول القبلة فی نصف رجب۔ تو دوسرا جو غزوہ تھا وہ بواطہ تھا۔ تو اس میں ایک یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے کہ غزوہ اور سریہ اور بعث یعنی کہتے ہیں، یہ تینوں میں کیا فرق ہے؟ غزوہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں، خود لڑائی کریں، خود شامل ہوں اس جنگ میں، تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور سریہ جو ہے جس ہم آگے پڑھیں گے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھی بھیجی تھی۔ سریہ کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا ہو، کسی کو کمانڈر بنا کے بھیجا ہو کہ تم جاؤ اور یہ غزوہ جو ہے جا کے لڑو، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ یا کہ جنگ یہ لڑو تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، اور سریہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں بلکہ صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اور تیسرا جو ہے بعثہ ہے۔ بعثہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی گروہ بھیجا ہوتا ہے علماء کا دین کی تبلیغ کے لیے، تو اس کو بعثہ کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں اس میں فرق جو ہے آپ رکھیے۔ تو دوسرا جو غزوہ ہے وہ غزوہ بواط جس کو کہا جاتا ہے، وہ امیہ بن خلف کی جو ہے قیادت میں جو ہے یہ مکہ سے نکلے تھے قافلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پا نہ سکے، اور یہ بھی غزوہ نہ ہو سکا۔ لیکن یہ غزوے کا ثواب ان صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو ملے گا، اس لیے یہ غزوات میں ہی شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ ذو العشیرہ جو ہے وہ آگے ذکر کریں گے۔ غزوہ ذو العشیرہ، یہ غزوہ ذو العشیرہ دراصل وہی غزوہ ہے جو ابو سفیان جو ہے جو مکہ سے قافلہ لے کے گیا تھا شام کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو سفیان کو پکڑنے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اور یہ بھی جو ہے وہ نکل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جو ہے مل سکا، اور شام کی طرف نکل گئے تھے۔ تو یہ جب شام سے واپس آئے گا تب ہی جو ہے غزوہ بدر جو ہے، جو غزوہ بدر الکبریٰ جو واقع ہوتا ہے، وہ اسی قافلے کے لوٹنے کی وجہ سے ہوگا، جس کا لیڈر جس کی قیادت جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ تو یہ وہی ذو العشیرہ ہے جو جاتے وقت یعنی مکہ سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا چاہتے تھے، قافلہ لینا چاہتے تھے، لیکن وہ پا نہ سکے۔ تو یہ شام پہنچ گئے، اور شام کی واپسی پہ جو ہے وہ جو غزوہ بدر ہوگا وہ وقوع ہوگا، غزوہ بدر جو کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر جو ہے اس کو تین ناموں سے جو ہے تین قسم کے غزوات بدر ہیں، بدر صغریٰ اور بدر الکبریٰ اور بدر الاخرہ۔ تو یہ اصل میں تین نام ہیں بدر کے، جو جنگوں کے نام دے۔ بدر الصغریٰ جو ہے جس طرح امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں الی بواطہ ثم بدر ووجب، یہ جہاں پہ بدر جو امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بواطہ کے بعد بدر کا واقعہ آیا، لیکن بواطہ کے بعد ذو العشیرہ کا واقعہ آیا، ذو العشیرہ کے بعد پھر بدر کا واقعہ آیا۔ تو یہ ترتیب ہے، غزوہ ابواء پہلا غزوہ، پھر غزوہ بواط یہ دوسرا غزوہ تھا، پھر غزوہ ذو العشیرہ جو آپ رحمہ اللہ نے آگے ذکر فرمایا جو ہم پڑھیں گے، غزوہ ذو العشیرہ جو ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے قافلہ نکلا تھا شام کی طرف، اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لینا چاہتے تھے لیکن یہ نکل گیا، اور اس کو ذو العشیرہ کہتے ہیں۔ اور البدر یہاں بھی جو بدر کے الفاظ ہیں الی بواطہ ثم بدر ووجب، تو یہ بدر صغریٰ ہے،
اور یہ بدر صغریٰ کیا غزوہ ہے؟ یہ چوتھا غزوہ تھا، اور یہ کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ کرام کے جو اونٹ تھے مدینہ میں، وہ کرز ابن جابر الفہری نے جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے چھین لیا، مدینہ سے لے گئے تھے چوری کر کے، اور ان کو مکہ کی طرف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانے کے لیے، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. لیکن یہ بھی جو ہے وہ ینبوع، جو آج کل مدینہ میں نام ہے ینبوع، اس جگہ سے جو ہے وہ یہ بھی جو ہے اونٹ لے کے بھاگ گیا تھا. تو اس سے لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. تو وہ اس کا یہاں پہ ذکر ہے ثم بدر ووجب. تو یہ بدر صغریٰ ہے، اس کو بدر صغریٰ کہتے ہیں. یہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی تھی. جو بدر الکبریٰ ہے جو آگے آئے گا، اس میں جو ہے جو رمضان میں واقعہ ہوا تھا جو آپ کے ہاں مشہور ہے، وہ بدر الکبریٰ ہے. تو یہ بدر الصغریٰ ہے، اس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا چاہتے تھے کرد بن جابر الفہری سے، جس نے اونٹ چوری کیے تھے مدینہ کے. تو اس سے لڑنا کے لیے نکلے تھے، لیکن وہ بھاگ گیا تھا ینبوع سے آگے. تو اس کو بھی بدر میں غزوہ میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی نیت لڑنے کی تھی، تو اس لیے اس کو بھی غزوہ میں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ ترتیب ہے: غزوۃ الابواء پہلا غزوہ، اور غزوۃ البوات یہ دوسرا غزوہ، غزوہ ذو العشیرہ یہ تیسرا غزوہ، اور پھر چوتھا غزوہ بدر الصغریٰ یہ چوتھا. اور چاروں غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لڑ نہ سکے تھے، اور یہ کفار بھاگ گئے تھے اور نکل گئے تھے، یعنی ایک قسم کا. تو ان چاروں جنگوں میں جو ہے غزوات میں لڑائی نہیں ہوئی تھی. تو یہ بات یاد رکھیے گا، ان چاروں غزوات میں لڑائی نہیں ہوئی تھی. جو سب سے پہلے جس غزوے میں لڑائی ہوئی تھی وہ بدر الکبریٰ ہے، جو آگے آئے گا انشاءاللہ. یہ اسی سال جو ہے یعنی سن 2 ہجری کے یہ واقعات ہیں، جس میں 4 غزوات ہوئے تھے لیکن جنگ نہیں ہوئی تھی اس میں. پھر اسی سال جو ہے تحول القبلۃ فی نصف رجب، قبلہ کا جو ہے وہ رخ تبدیل کیا گیا تھا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن آپ کی چاہت تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو، کعبہ ہو. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ ہم جو ہے آپ کا چہرہ دیکھتے رہے بار بار جو آپ آسمان کی طرف کرتے. تو ہم نے اس رضا کے لیے جو ہے، اس وجہ سے ہم نے قبلے کو جو ہے بدل دیا آپ کی خوشنودی کے لیے، کہ آپ چاہتے تھے کہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے. تو یہاں پہ جو ہے وہ قبلے کا جو رخ تبدیل ہوا تھا وہ بھی اسی سال ہوا تھا، یعنی سن 2 ہجری میں. یہ واقعات ہیں سن 2 ہجری کے، اور یہ بہت بڑا ایک قسم کا واقعہ تھا. دیکھا جائے تو بہت بڑی ابتلا بھی تھی اور آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، کہ سفہاء پاگل لوگ یہ کہیں گے جب آپ یہ قبلہ بدلیں گے کہ یہ انہوں نے کیا کیا. یہودی کہیں گے جو ہے انہوں نے قبلہ بدل دیا. یہ سب انبیاء جو ہے اس قبلہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، انہوں نے قبلہ بدل دیا، یہ غلط کیا. مشرکین کہیں گے انہوں نے جو ہے بیت اللہ، کیونکہ ان کی جو عبادت گاہ تھی وہ بیت اللہ تھی. مشرکین کہیں گے یہ ہمارے دین میں داخل ہو گئے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. منافقین کہیں گے جو ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے یہ قبلہ صحیح کون سا، یہ نہ یعنی ان کا دین ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو آگے جو ہے وہ ہم پہچان لیں گے کہ جو آپ کے ساتھ قبلے کی تحویل کے بعد آپ کے ساتھ کون رہا اور کون جو ہے اپنے پاؤں سے، ایڑیوں سے جو ہے وہ واپس ہو گیا، یعنی جو مرتد ہو گیا. تو اس میں کافی لوگوں نے مرتد بھی ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑی ایک قسم کی آزمائش تھی صحابہ کرام کے لیے، تحویل قبلہ. تو یہ تحویل قبلہ جو تھا یہ بھی اسی سال جو ہے وہ ہوا تھا، اسی سال پیش آیا تھا. پھر امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں من بعد ذی العشیر، یا اخوان یہ ہے ذی العشیر جس کا امام نے بعد میں تذکرہ کیا ہے، جو کہ تیسرا غزوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. من بعد ذی العشیر یا اخوانی وفرض شہر الصوم فی شعبانی. پھر شعبان میں جو ہے اسی سال شعبان میں جو ہے وہ روزے جو ہیں وہ واجب ہوئے تھے، اور اسی سال روزوں کا جو ہے وہ رمضان کے روزے واجب ہوئے تھے. پہلے جو ہے وہ عاشوراء کا جو ہے روزہ واجب تھا، پھر جو ہے وہ مستحب ہو گیا، اور رمضان کے روزے جو ہے وہ واجب ہوئے. ہم نے غزوات کی بات کی، وہاں پہ ایک بات بھول گئے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ قتال کی، لڑائی کی اجازت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ مسلمان جو ہے سب کمزور تھے، اور اس کو لڑائی اس لیے اجازت نہیں دی گئی تھی کہ اگر وہ لڑتے تو جو تھوڑے بہت صحابہ کرام تھے وہ قتل ہو جاتے، اور دین جو ہے اس کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی. تو یہ دعوت کے ابتدائی حصے میں یا ابتدائی مرحلے میں دین کی دعوت دی جاتی ہے، نہ کہ قتال کیا جاتا ہے. تو اس لیے مکہ میں صحابہ کرام کو
قتال کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب مدینہ میں آ گئی اور ان کو ایک ملک مل گیا اور طاقت ملی، پھر اللہ رب العزت نے قتال کا جو ہے وہ ان کو اجازت دی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ پھر بھی یہ قتال کے مراتب ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہاں پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قتال کی، لڑائی کی اجازت دے دی تھی اور حکم نہیں دیا تھا، ایک ہے حکم اور ایک جو ہے اجازت دینا۔ تو یہاں پہ ان کو اجازت دی تھی، ٹھیک ہے تم جو ہے تمہیں اجازت ہے، تم لڑ سکتے ہو۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ جو ہے وقاتلوا الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، جو تم سے لڑائی کرے تم سے لڑائی کرو۔ یہاں پہ حکم ہے، لیکن اس کے حکم کس چیز کا؟ کہ جو تم سے لڑائی کرے ان کے ساتھ لڑو، جو نہیں تم سے لڑائی کرتے ان کے ساتھ نہ لڑو۔ ولا تعتدوا، یعنی زیادہ ان کے ساتھ نہ لڑو جو تم سے لڑائی نہیں کرے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ وقاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، تم ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے قریب ہے، یعنی اس شہر سے قریب جو کفار تم ان کے ساتھ لڑو۔ حکم ہے جو ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے قریب ہے، یہ ایک بستی ہے مدینہ سے آگے چھوٹی جو قریب بستی ہے، اسے لڑو، تم کفار کے ساتھ لڑو۔ پھر آخری جو حکم تھا وہ تھا وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ یا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، تم جو ہے تمام مشرکین، تمام کفار کے ساتھ لڑو۔ تو یہ آخری حکم تھا جو تھا، یہ آج تک جو ہے وہ زندہ ہے کہ تمام کافروں کے ساتھ لڑنا اور ان پہ جزیہ جو ہے وہ واجب قرار دینا، یہ واجب ہے مسلمان حاکم پہ اگر اس کے پاس طاقت اور استطاعت ہو۔ تو یہ قتال کے تعلق سے جو ہم بات آگے کر رہے تھے وہ اس کے تعلق سے ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفرض شہر الصوم میں فی شعبان، کے شعبان کے ماہ میں اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں اور 3 ہجری میں شعبان کے روزے جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہوئے جو شعبان میں ہوئے تھے، یعنی شعبان کے ماہ میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، جو کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر بعد میں عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اور رمضان کے روزے فرض ہونے میں بھی ایک مراحل تھے کہ پہلے جو حکم تھا کہ وہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، بہتر ہے تم روزہ رکھو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے، لیکن اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ گے، فدیہ دو گے۔ تو یہ پہلے جو ہے وہ مرحلہ تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ فرض ہونے کا آیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے شہر رمضان کو، ماہ رمضان کو پالے تو اس میں روزہ رکھو۔ یہاں پہ جو ہے فرضیت کا حکم تھا، یہاں پہ اختیار نہیں تھا۔ پہلے اختیار تھا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اختیار ختم ہو گیا اور مریض کے لیے اختیار دیا گیا کہ وہ روزہ فدیہ دے لے، اور مسافر کے لیے، لیکن جو صحیح ہو، اس کو کوئی عذر نہ ہو، اس کے لیے واجب تھا کہ وہ روزے رکھے۔ پھر امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والغزوۃ الکبریٰ التی ببدر فی الصوم فی سابع عشر شہر، پھر یہاں پہ غزوہ کبریٰ جو بدر غزوہ کبریٰ جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پہ وہ واقعہ ہوا جو سن 2 ہجری میں ہوا، جو کہ آپ سب کو معلوم ہے غزوہ بدر جو اسی سال ہوا، یعنی سن 2 ہجری میں ہوا۔ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے فی الصوم فی سابع عشر شہر، کہ رمضان کے 17واں روزہ جو تھا تب جو ہے یہ جنگ کا آغاز ہوا اور جنگ لڑی گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جو ہے، اس کے لیے اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ کورس رکھیں گے، کیونکہ اس سے تفصیلی بات کی جائے تو اچھا مختصر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زید بن ارقم کے نزدیک جو ہے 19 غزوات تھے، ان کا الگ سے کورس کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو ہم کوشش کریں گے اس کے لیے الگ ایک کورس رکھیں۔ تو یہاں پہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر بھی سن 2 ہجری میں واقع ہوا۔ وَوَجَبَتْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِن بَعْدِ بَدْرٍ بِلَيَالٍ عَشْرٍ، اور اسی سال زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ بھی واجب ہوئی تھی۔ زکوٰۃ الفطر جو رمضان میں عید سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے دی جاتی ہے، صاع من تمر او صاع من رز، ایک صاع جو ہے یعنی 4 مٹھیوں کے حساب سے جو ہے صاع بنایا جاتا ہے، وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے اسی سال جو ہے وہ بھی واجب ہوئی تھی۔ من بعد بدر بلیال عشر، بدر کے واقعے کے 10 راتوں بعد، یعنی 17 تاریخ کو جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا تھا، تو 27 تاریخ کو یعنی عید سے 2-3 دن پہلے جو ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا زکوٰۃ الفطر کا۔ تو یہ سن جو ہے وہ 2 اور 3 ہجری کے واقعات ہیں، اور اگلی بار جو ہے انشاءاللہ ہم سن 3 یا سن 4 اس سے اگلے سال کے جو ہے وہ واقعات پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔